بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کوسوو کا 12واں جلسہ سالانہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ کوسوو یورپ میں بلکان ریجن کا تقریباً 1.5 ملین آبادی کا ملک ہے۔ ملک کی 90 سے 95% آبادی البانین نسل اور اسلام مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ملک کے ہمسائے میں سربیا، البانیہ، شمالی مقدونیہ، مونٹینیگرو وغیرہ ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس ملک نے 2008 میں سربیا سے آزادی حاصل کی تھی اور اس وقت تک اقوام متحدہ کے تقریباً 108 ممالک اس ملک کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والے محترم زکریا خان صاحب 1980 کی دہائی میں البانین زبان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ملک میں آئے تھے اور پھر تقریباً 10 برس یہاں رہ کر انہوں نے البانین زبان کی تعلیم حاصل کی اور وہ پہلے احمدی مسلم تھے جنہوں نے قرآن کریم کا البانین زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ احمدیہ مسلم جماعت جرمنی کی طرف سے اس ملک میں احمدیہ اسلام کے تعارف کے لیے جرمنی سے محترمی منور خالد صاحب مرحوم بھی آیا کرتے تھے اور اس وقت یہاں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ادارہ میں کام کرنے والے سوئٹزرلینڈ کے احمدی مسلم مکرمی رفیق چانن صاحب بھی احمدیہ اسلام کی ترویج میں ہر ممکن مدد مہیا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کوسوو میں حالات خراب ہونے اور پھر اس علاقے میں جنگ کے نتیجہ میں اس ملک کے جو مہاجرین جرمنی ہجرت کر گئے تھے، ان میں محترم زکریا خان صاحب سویڈن سے تشریف لا کر تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ مکرمی موسیٰ رستمی صاحب مرحوم جو کہ کوسوو کے ہی رہنے والے احمدی مسلم تھے، ان کی بطور باقاعدہ معلم تقرری کے بعد احمدیہ مسلم جماعت کوسوو کا باقاعدہ قیام جو ہے وہ سال 2001 میں عمل میں آیا تھا۔ بعد ازاں احمدیہ مسلم جماعت کے مبلغ مکرمی جاوید اقبال صاحب کی بھی تقرری اس ملک میں ہو گئی اور پھر موسیٰ رستمی اور مربی سلسلہ جاوید اقبال صاحب کی کاوشوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی اور جلد ہی کوسوو میں تعلیم یافتہ مخلصین کی ایک بڑی تعداد احمدیہ مسلم جماعت میں شامل ہو گئی۔ بعد ازاں مبلغین سلسلہ مکرمی صمد احمد غوری صاحب جنہوں نے کچھ عرصہ قبل قرآن مجید کا اثر نو البانین زبان میں بہت ہی شاندار اور عمدہ ترجمہ کیا ہے، اور مکرمی شاہد بٹ صاحب کو بھی اس ملک میں ایک لمبے عرصے تک خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ سال 2016 میں اس ملک کے لیے جامعہ جرمنی سے تعلیم یافتہ مبلغ سلسلہ مکرمی جناح الدین سیف صاحب کی بطور نیشنل صدر بطور مبلغ انچارج احمدیہ مسلم جماعت کوسوو تقرری ہوئی اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سعادت ان کو ابھی تک حاصل ہے۔ بلکان ریجن میں واقع کوسوو جماعت کو امسال اپنا 12واں جلسہ سالانہ مورخہ 4 مئی کو منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ جلسہ سالانہ کے لیے کوسوو کے دارالحکومت پرسٹینا اس شہر کے نواح میں اونکس پیلس کے نام سے پہچانی جانے والی ایک عمارت ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس عمارت کے حال حاصل کیے گئے۔ اسی عمارت میں مردانہ جلسہ گاہ کے علاوہ مستورات کے جلسہ گاہ کے لیے علیحدہ علیحدہ ہال موجود تھے اور اسی طرح کھانے کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ ہال موجود تھے، یعنی مردوں کے کھانے کا انتظام علیحدہ تھا اور خواتین کے کھانے کا انتظام علیحدہ تھا۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے 281 احباب اور خواتین نے جلسہ میں شرکت کی۔ اس تعداد میں 90 کی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، جبکہ باقی تعداد جو 191 بنتی ہے وہ مرد حضرات کی تھی۔ کوسوو کے احمدی ممبران کے علاوہ البانیہ، شمالی مقدونیہ اور بلغاریہ سے بھی وفود تشریف لائے۔ جرمنی اور UK کی نمائندگی بھی تھی، جبکہ حضور انور اید اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے مہمان خصوصی مشہور ڈاکٹر مکرمی فہیم یونس صاحب امریکہ سے تشریف لائے۔ مہمان خصوصی کی آمد پر ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا گیا، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں،
اور پھر ہال کے داخلی دروازے پر مہمانوں کی رجسٹریشن جس طرح بندوبست کیا گیا تھا، جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمانوں کو ان کے کارڈز تقسیم کیے جاتے رہے۔ البانیہ سے مہمانوں کی بڑی تعداد تھی جو کہ بس کے ذریعے کوسوو جلسے میں شمولیت کے لیے تشریف لائی، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو احباب جماعت جو ہے وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس جلسہ گاہ کی آرائش جو ہے وہ مختلف جو سٹینڈز لگا کر کی گئی تھی، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور ان سٹینڈز پر باقاعدہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کے الفاظ درج ہیں جو کہ مقامی البانین زبان میں لکھے گئے تھے۔ جلسہ سالانہ کے پہلے سیشن کا آغاز مہمان خصوصی مکرمی ڈاکٹر فہیم یونس صاحب کی صدارت میں تلاوت سے کیا گیا۔ مکرمی بسمیر صاحب نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی۔ نیشنل صدر احمدیہ مسلم جماعت کوسوو مربی سلسلہ مکرمی جناح الدین سیف صاحب نے کوسوو جماعت کے ممبران کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کو ان کی ذمہ داریوں اور اپنی روحانی حالتیں بہتر بنانے کی طرف بھی توجہ دلائی، اور شاملین جلسہ کے حق میں بے شمار دعاؤں سے بھی نوازا۔ حضور انور ایدہ تعالی بنصرہ العزیز کے پیغام کے بعد کوسوو احمدیہ مسلم جماعت کے معلم البان صاحب نے کیا اسلام ایک مکمل دین ہے کے موضوع پر بہت ہی مدلل اور عمدہ تقریر کی۔ جلسہ سالانہ کی دوسری تقریر نیشنل صدر اور مبلغ انچارج احمدیہ مسلم جماعت البانیہ مکرمی صمد احمد غوری صاحب کی تھی۔ ان کی تقریر کا موضوع اللہ تعالیٰ کی صفت الغفور تھا۔ موضوع کے ساتھ مکمل انصاف کرتے ہوئے مربی سلسلہ البانیہ انہوں نے بھی بہت ہی شاندار تقریر کی۔ اسی طرح جلسہ سالانہ کا دوسرا سیشن کوسوو کے ایک طفل عمار ذکی رائق کی تلاوت سے ہوا۔ یہ تلاوت سورہ البقرہ کی آیات 154 تا 158 تک تھیں۔ آپ خود بھی سن سکتے ہیں کہ تلاوت انتہائی عمدہ آواز اور قرأت کا ایک شاندار نمونہ تھی۔ يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ دوسرے سیشن کی اگلی تقریر مکرمی ڈاکٹر محمد پیچی صاحب کی تھی۔ ان کی تقریر کا عنوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشوں میں صبر کا درخشاں ستارہ بن کر ابھرے، یعنی انہوں نے اس موضوع پر تقریر کی اور بہت ہی مدلل انداز میں اس تقریر کو پیش کیا۔ ڈاکٹر محمد صاحب کی تقریر کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ ایک میٹنگ میں دعا اور تقدیر کی بابت پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں حضور انور ایدہ تعالی بنصرہ العزیز نے جو جواب دیا وہ شرکائے مجلس کے لیے پیش کیا گیا، اور ناظرین آپ یہ جواب خود بھی سن سکتے ہیں۔ ٹل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ٹل جاتی ہیں، تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مثلا ایک موت ہے، موت ہر ایک نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، مرنا ہر ایک نے ثابت شدہ ہے نا، اس میں کوئی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور ایسی حالت اس کی پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایسی حالت پہنچ جاتا ہے جہاں ڈاکٹر کے جواب دے دیتے ہیں کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کو اس موت کے منہ سے واپس لے آتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تقدیر ہے جو دعا سے ٹل گئی، الٹیمیٹلی اس نے ایک لمبی عمر پا کے 70 سال 80 سال 90 سال حضرت مسلم نے آیا نا، اگر 100 پر رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے، 100 سال بھی کوئی زندہ رہے گا آخر کو مرنا ہی ہے نا، لیکن ایک ایسی عمر ہے جو جوانی میں مثلا
اس وقت ایسی مرنے کی حالت اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے اور عمر لمبی دے دیتے ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جلسہ کا تیسرا اور آخری سیشن شروع ہوا۔ جلسہ کے تیسرے اور آخری سیشن میں نیشنل صدر احمدیہ مسلم جماعت کوسوو اور مربی سلسلہ مکرمی جناح الدین سیف صاحب نے سورہ النور کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد شرکائے جلسہ سالانہ کو حال ہی میں احمدیہ مسلم جماعت اور ہیومینٹی فرسٹ کے تحت ہونے والے چند پروجیکٹس کی جھلکیاں بھی دکھلائی گئیں۔ جلسہ کی اختتامی تقریر کوسوو کے 12ویں جلسہ سالانہ کے مہمان خصوصی مشہور ڈاکٹر فہیم یونس صاحب نے احمدیہ مسلم جماعت اور خدمت انسانیت کے موضوع پر کی۔ I have no money and I could not feed my children. And yesterday I found a dead animal. I found that dead animal and I brought that dead animal home. And that's the animal. ڈاکٹر صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں انتہائی پر اثر واقعات سناتے ہوئے اس موضوع کو بہت ہی آسان فہم انداز میں شرکائے جلسہ کے سامنے پیش کیا، جس کو سامعین نے بہت غور سے سنا اور بہت زیادہ سراہا۔ کوسوو کے 12ویں جلسہ میں شامل ہونے والے ایک امریکن مہمان ریٹائرڈ کرنل اینڈرسن نے بھی سٹیج سے احمدیہ مسلم جماعت اور ہیومینٹی فرسٹ کا دلی شکریہ ادا کیا، اور وہ اس پروگرام میں شامل ہو کر بہت خوش ہوئے اور آئندہ بھی ایسے ایونٹس میں شامل ہونے کا عندیہ دیا۔ کرنل صاحب کے خیالات کے اظہار کے بعد مہمان خصوصی محترمی ڈاکٹر فہیم یونس صاحب نے جلسہ سالانہ کی اختتامی دعا کرائی، اور اس طرح احمدیہ مسلم جماعت کوسوو کے 12ویں جلسہ سالانہ کی بابرکت تقریبات جو تھیں وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ الحمدللہ۔